जी, शालोम अलैकुम। अदनाई यहुशवा हामशियाख यानी यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली कादिल नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम लेसन 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अज़ीज़ो, लेसन 3 का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले लेसन यानी लेसन 2 के चंद एक पॉइंट्स की दोहराई और रिवीजन कर लेते हैं। तो लेसन 2 में हमने सीखा था, जैसे बाप अब्राहम को यहोवा पाक ने अपने लिए मांगा, ठीक उसी तरह शैतान ने भी मुकद्दसीन को यानी रसूलों को मांगा था, ताकि उनको गेहूं की तरह फटके और अजियत दे। और अजीज़ों, दूसरे पॉइंट में हमने सीखा था लेसन 2 में कि मैं झूठे नबी और मौजूदा दौर के झूठे उस्तादों के बारे में, कि कैसे वो अपने इल्हाम और अपनी दिमागी पैदावार को यहोवा पाक का कलाम या पैगाम कहकर पेश करते हैं, और कैसे वो यहोवा पाक की तौहीन करने वालों से कहते हैं कि यहोवा पाक ही फरमाता है कि तुम सलामती पाओगे, और जो यहोवा पाक की बेइज्जती बेहुरमती करते हैं उनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़रर ना होगा। तो ये चंद एक टॉपिक थे जो हमने लेसन 2 में से सीखे थे। तो आए अजीज़ो, आज के लेसन 2 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम अपने लेसन्स में मुक़द्दस अब्राहम की बुलाहट और ताबेदारी पर गौर कर रहे और सीख रहे हैं, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुक़द्दस अब्राहम नस्ल एतबार से यहूदी था। सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि बाप अब्राहम और उनके बाद के मौजूदा लोगों को यहूदी नाम या लक़ब से ही क्यों पुकारा जाता था। अजीज़ो, इब्रानी ज़ुबान में यहूदी लफ्ज़ के लिए इब्रीम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, IBRIM, इब्रीम, या इसे आप इवरीम भी पढ़ सकते हैं, बी की जगह वी भी लगाया जा सकता है। तो अब इब्रीम या अवरीम इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं वो लोग जो के पार लगाए गए, गुनाहों से पार लगाए गए या दूर किए गए, बदकारियों से दूर किए गए। तो इस कौम के नाम में ही यहोवा पाक खुदा का वो मंसूबा नज़र आता है जो यहोवा पाक इन लोगों के लिए और आज मौजूदा मसीहियत के लिए रखता है। इसीलिए यहोवा पाक मुक़द्दस अब्राहम को बुलाता है और अलग करता है, ताकि वो गुनाह से, बुत परस्ती से, बदकारी से दूर किया जाए, पार लगाया जाए, अलग किया जाए। जैसे कि हम तख्लीक़ कायनात में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की अलहदगी को देखते हैं, जैसे कि यहोवा एलोहीम ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, अलग किया, खुश्की को समंदर से अलग किया, जुदा किया। इसी तरह हम मुक़द्दस अब्राहम की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि यहोवा एलोहीम ने उससे कई चीज़ों से अलग किया। हम उस हुक्म के बारे में देखेंगे जो एलोहीम ने उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों से अलग होने के लिए दिया था। मेरे साथ निकालिएगा गलतियों 5 बाब की 19 ता 21 आयत, और इससे आप पढ़िएगा। इसे पढ़कर आपको वो बात, वो चीज़, वो मंसूबा आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा जिसके लिए बाप अब्राहम को अलग होने के लिए कहा गया था कि अपने ख़ानदान में से निकल, अपने बाप दादा के घर को छोड़, अपने रिश्ते नातों को छोड़। इसमें आपको इस आयत में वो सारी बातें और मंसूबा मिल जाएंगी, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। आपकी रहनुमाई के लिए मैं इस हवाला को स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और इस हवाला के बाद आपको ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आप सब भी अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अहले इलाका के लिए दुआ गो रहें, ताकि आप सब भी पार लगाए जाएं और अब्दी बादशाहित के लिए तैयार हो सकें। अजीज़ों, हमें बाप अब्राहम की तरह अपनी मुल्की और शख्सी पहचान को छोड़कर मसीह की मानिद बनना और आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, जैसे कि बाप अब्राहम भी आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहता था। उसने अपने बाप की और अपनी मुल्की और शख्सी जो पहचान थी उसको छोड़ा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से हमें नमूना बनता है कि हमें भी अपने बाप दादा के घर की गौर व फिक्र को छोड़कर, उस पहचान को छोड़कर, अब्दी बादशाही जो हमें अपने हकीकी बाप, अपने रूहानी बाप यसुम मसीह में मिलती है, उस बादशाही, उस घर और उस आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना और तवज्जो रहना है। हमारी दिलचस्पियाँ, हमारी तवज्जो क्या होती हैं?
عزیزو، جب آپ لفظ آئیڈل لکھتے ہیں، جو بت پرستی کو، بت کو انگلش میں کہا جاتا ہے، تو جب آپ یہ ورڈ لکھتے ہیں تو اس کا پہلا سپیلنگ آئی ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو میں ہے، کہ جو آپ کا جو اعتماد، آپ کا جو غرور ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں بہت بائبل مقدس کا پڑھنے والا ہوں، میں بہت اچھا پریچر ہوں، میں تابع دار نہیں بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ عزیزو، یہ آپ کی میں ہی آپ کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے۔ تو جسمانی باپ کے گھر سے زیادہ آسمانی باپ کے گھر کے طالب رہنا چاہیے، جیسا کہ نئے عہد نامہ، جسے عبرانی میں برت خداشہ کہتے ہیں، یہوشوا یعنی یسوع فرماتا ہے، میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو نمبر 1 اپنی خودی کا انکار کرو، نمبر 2 اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو مجھ سے زیادہ عزیز نہ رکھو۔ تو عزیزو، مقدس ابراہیم سے بھی کہا کہ وہاں جا، جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا، جو ملک میں تجھے دوں گا۔ اسی طرح آپ کو بھی ایک ملک دکھایا اور بتایا گیا ہے، جو کہ نیا یروشلم ہے۔ اسی طرح عزیزو، جب آپ عزرا، نہمیہ اور یرمیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے دور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ لوگ، یہ نبی، یہ پیغمبران اپنے موجودہ لوگوں سے جب ان کو پریچ کرتے تھے، جب ان کو سکھاتے تھے، جب ان کو کلام مقدس سے ہمکنار کرتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ بابل سے نکلو اور یروشلم کی طرف سفر کرو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بابل کو چھوڑ کر یروشلم کی طرف سفر کیا جائے۔ تو آج ہم میں سے بھی ہر ایماندار کو یہ ضرورت ہے کہ بابل سے نکلیں، مطلب بابلی تعلیمات سے، بابلی بت پرستی سے، بابلی دنیا داری تھے، کیونکہ بابل کے لوگ اپنی الگ دنیا داری میں مگن تھے، جس میں وہ بت پرستی کرتے تھے، جس میں وہ بدکاریاں کرتے تھے، جس میں وہ طرح طرح کی غیر معبودوں کی رسومات کو سر انجام دیتے تھے۔ اسی لیے ان پیغمبران کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا، سکھایا گیا اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا کہ بابل سے نکلو اور یروشلم کی طرف سفر کرو۔ عزیزو، آج آپ کے سامنے ایک اور بات پیش کرنا چاہوں گا، جو گنتی کے عدد 13 نمبر پر ہے، کہ 13 نمبر یا 13 نمبر کا جو ہندسہ ہے، یہ ہندسے بائبل مقدس کے متعلق کیا ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں، اور ان میں کیا ایسا بھید اور راز ہے جو یہوہ پاک خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ عبرانی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو عبرانی بائبل مقدس براشیت سے شروع ہوتی ہے۔ براشیت یعنی ابتدا میں یا شروع میں، وہاں لکھا ہے کہ براشیت الوہیم ایت ہاشمائم و ایت ہآرز، کہ ابتدا میں الوہیم نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ تو عزیزو، اگر آپ عبرانی بائبل مقدس میں براشیت کے بعد الوہیم ورڈ ہے، اس الوہیم سے اگلے الوہیم کے ورڈ تک اگر آپ عبرانی بائبل کے حروف تہجی کو دیکھیں، اس کے متن کو دیکھیں، اس کی رائٹنگ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ پہلے الوہیم سے لے کر دوسرے الوہیم لفظ کے اندر 13 عبرانی الفاظ ہیں، کہ پہلے الوہیم الفاظ نے، لفظ نے، دوسرے الوہیم لفظ تک اپنے اندر 13 ہندسوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہوں گے، کمل کا پھول جو ہوتا ہے اس کی مین 13 پتیاں ہوتی ہیں، تو یہ کمل کا پھول بھی اسرائیل کی برکات کو شو کرتا ہے، کہ جیسے 13 پتیاں اپنے اندر گھیرے رکھتی ہیں برکات کو، ویسے ہی پہلا الوہیم الفاظ دوسرے الوہیم الفاظ تک 13 حروف بنتے ہیں، جو لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو عزیزو، اس 13 نمبر کے ہندسے کو بائبل مقدس میں جب ہمیں اگر منفی پہلو دکھائے جاتے ہیں تو اس کے مثبت و بابرکت بھی بہت زیادہ پہلو ہیں، اور یہ یہوہ پاک کے الہام سے تھا کہ بائبل مقدس کے حروف بھی پہلے الوہیم سے دوسرے الوہیم تک اپنے اندر 13 ہندسوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی طرح یہوہ پاک خدا بھی اسرائیل کو اپنے اندر برکات کے ساتھ، طرح طرح کی 13 نعمت و برکتوں کے ساتھ سمیٹے ہوئے، تھامے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، آپ اس کے خدا کی بلاہٹ پر توجہ دینا، بلاہٹ پر چلنا۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی تارا یا کوئی لوت ہو سکتے ہیں، جیسے باپ ابراہیم کی زندگی میں تھے، جو ان کو کامل نہیں ہونے دے رہے تھے، جو ان کو پھلدار نہیں ہونے دے رہے تھے، جو ان کو ابھی بھی خدا میں مضبوط نہیں ہونے دے رہے تھے۔ کبھی باپ ابراہیم اپنے باپ تارا کے منتظر یا متحد رہتا،
کبھی وہ اپنے بھتیجے کے پیار اور آس میں رہتا، کبھی وہ اپنے بیٹے اسحاق کے پیار اور محبت میں گرفتار رہتا۔ تو اس لیے خدا یہوہ پاک خدا نے ان سب چیزوں سے ان کو الگ کیا، تاکہ الگ کریں، تاکہ یہ پھلدار ہوں۔ کیونکہ سیم اسی طرح آپ اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ انجیر کا درخت جب 3 سال پھل نہیں دیتا تو مالک کہتا ہے کہ میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں تو نہیں پاتا، تو ایسا کر اس کو کاٹ ڈالیے، اور زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے۔ اس پر اس کا جو باغبان ہوتا ہے وہ منت کرتا ہے کہ اسے 1 سال اور رہنے دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا تاکہ یہ پھلدار ہو، پھر بھی پھلدار نہ ہوا تو بے شک اس کو کاٹ ڈالنا۔ تو عزیزو، تھالا کھولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو الگ کیا گیا، باقی زمین سے الگ کیا گیا، تاکہ وہ سیپریٹ ہو کے اپنی سیپریشن کی وجہ سے پھلدار ہو اور ٹھیک سے پھلے پھولے۔ تو عزیزو، باپ ابراہیم جب اپنے بیٹے اسحاق کو مقدس پہاڑ پر قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس وقت باپ ابراہیم یہوہ پاک کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسحاق ان کا بیٹا قرآن یسوع مسیح کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 2 نوکروں کو لیتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مقدس پہاڑ پر عبادت کر کے آتے ہیں، تو وہ 2 نوکر 2 ڈاکوؤں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں طرف مصلوب کیے گئے، اور اسحاق نے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوتا ہے ایک بیگ میں بھر کر اپنی کمر پر اٹھایا ہوتا ہے، وہ یسوع مسیح کی صلیب کو شو کرتا ہے۔ تو یہ ساری منظر کشی اور ساری کردار کشی وہی آپ کو دکھاتی ہے کہ یسوع مسیح صلیب اٹھائے ہوئے دکھ جھیلتے ہوئے جا رہا ہے اور مصلوب کیا گیا ہے، اور دائیں اور بائیں 2 ڈاکو ہیں، اور یہوہ الہیم کی ان کے لیے محبت دکھاتی ہے، جیسے وہاں یہوہ الہیم نے اسحاق کو قربان ہونے سے بچایا اور وہاں ایک مینڈھا مہیا کیا، اسی طرح یہاں یہوہ الہیم نے یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کر منظور کر ان کو مردوں میں سے جلایا اور زندہ کیا۔ تو یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہوہ الہیم کے چنے ہوئے کی یہ اہمیت، یہ اوقات، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی یہوہ الہیم کی طرف سے چنے گئے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ان کی طرف سے چنے گئے ہیں، تو عزیزو اپنی بلاہٹ پر غور کریں تاکہ آپ کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا جائے، دنیا داری میں سے الگ کیا جائے، بابرکت کیا جائے، پھلدار کیا جائے، اور آپ کے لیے بھی یہوہ پاک خدا اپنے منصوبے اور اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے جو وہ آپ کے لیے رکھتا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شالوم علیکم۔